نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 15 تک لفظی ترجمہ اور اس کا خلاصہ تفسیر بیان کرنا ہے، اور اس کی مفصل تشریح انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، مَن یقول بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما اور نہیں ہیں ہم وہ بمؤمنین ایمان لانے والے، یخادعون اللہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لاتے ہیں یعنی مومنوں کو، مسلمانوں کو، وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دے رہے الا مگر انفسہم اپنے آپ کو، وما یشعرون لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض روگ ہے، فزادہم اللہ اور بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے مرضا ان کا یہ روگ، ولہم اور ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک، بما کانوا بسبب اس کے جو تھے وہ یکذبون جھوٹ بولتے، وَإِذَا قِیلَ اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے، لا تفسدوا تم نہ فساد میں جاؤ، فی الارض زمین میں، قالوا وہ کہتے ہیں، انما بے شک، نحن ہم مصلحون اصلاح پھیلانے والے ہیں، الا خبردار، انہم بے شک وہ ہم المفسدون فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے، وَإِذَا قِیلَ اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے، آمنو ایمان لے آؤ، کما آمن الناس جس طرح کے لوگ ایمان لائے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء جیسے کہ بے وقوف لوگ ایمان لائے، الا خبردار، انہم بے شک وہ ہم السفہاء وہ خود ہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن وہ اس کا علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائیں، ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوا اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ اپنے شیطان دوستوں کی طرف، قالوا کہتے ہیں، انا بے شک معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک نحن ہم مستہزئون ان کے ساتھ مذاق کرنے والے تھے، اللہ اور اللہ تعالیٰ یستہزئ مذاق کرتا ہے بہم ان کے ساتھ، ان کو ان کے مذاق کا بدلہ دیتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ اور بڑھا دیتے ہیں ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون جس میں وہ بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ہم نے اس کا خلاصہ تفسیر آپ کے سامنے میں بیان کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان لانے والے نہیں بلکہ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، اور واقعہ میں کسی کے ساتھ بھی چال بازی نہیں کرتے بجز اپنی ذات کے، یعنی حقیقتاً وہ یہ دھوکہ بازی، چال بازی یہ صرف اپنے آپ اپنے ساتھ ہی کر رہے ہیں لیکن انہیں اس کا علم نہیں ہے، یعنی اس چال بازی کا انجام خود اپنے ہی آپ کو بھگتنا پڑے گا، جو اس کا برا انجام ہے نا وہ انہی پر پڑے گا، اور ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، سو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور بھی بڑھا دیا۔ اب اس مرض میں کون سا مرض شامل ہے؟ اس مرض میں ان کی بد اعتقادی بھی شامل ہے، اسلام اور مسلمانوں کی ترقی دیکھ کر حسد کرنا یہ بھی شامل ہے، اور ایک تو ان کے دل میں ہر وقت اس بات کی فکر رہتی تھی، اس بات کی فکر اور خلجان ہوتی تھی کہ کہیں ہمارے کسی بات سے یا کسی عمل سے ہمارا کفر ظاہر نہ ہو جائے۔ مسلمانوں کی ترقی سے ان کا مرض حسد تو اور زیادہ بڑھنا واضح ہے ہی ہے کہ جیسے جیسے مسلمانوں کو ترقی ہوتی تھی ان کا حسد اور بڑھتا تھا، کیونکہ یہ حقیقتاً مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے، اور اس کے علاوہ ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ وہ کیوں، کس وجہ سے اللہ نے یہ سب ان کے لیے رکھا؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، یعنی ایمان کا جھوٹا دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم
ہم ایمان لے آئے، لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ فساد مت کرو زمین میں، تو کہتے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم کہاں فسادی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو بے شک یہی لوگ مفسد ہیں، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ تو ان کی جہالت کا بیان ہے کہ اپنے عیب ہی کو ہنر سمجھتے ہیں، جو ان کے اندر عیب ہے وہ اس کو ہنر سمجھتے ہیں۔ آگے دوسری جہالت کا بیان ہے کہ دوسروں کے ہنر کو، یعنی دوسروں کا ہنر کیا تھا کہ وہ ایمان لے آئے، تو جو خالص ایمان لانا تھا نا اس کو عیب سمجھتے تھے اور حقیر سمجھتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم بھی ایسا ہی ایمان لے آؤ جیسا کہ دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے کہ کیا ہم ایمان لے آئیں جیسے کہ ایمان لے آئے ہیں بے وقوف لوگ۔ یاد رکھو بے شک یہ خود ہی بے وقوف ہے، لیکن انہیں اس کا علم نہیں ہے۔ یہ منافق ایسی کھلی ہوئی بات بظاہر غریب مسلمانوں کے سامنے کر لیتے ہوں گے جن سے ان کو کوئی اندیشہ نہ تھا، ورنہ عام طور پر تو وہ اپنے کفر کو چھپاتے پھرتے تھے۔ اور جب ملتے ہیں وہ منافقین ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب خلوت میں تنہا ہوتے ہیں اپنے شریر سرداروں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بے شک تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مسلمانوں سے استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے۔ آگے ان کے استہزاء کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے اور ان کے ساتھ اور انہیں اور ڈھیل دیے چلے جا رہا ہے، اتنی زیادہ انہیں ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنی سرکشی میں اور زیادہ آگے بڑھیں اور زیادہ آگے بڑھیں۔ وہ اللہ کا استہزاء یہی ہے کہ ان کو مہلت دی جا رہی ہے کہ وہ مزید گناہوں میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ جب وہ خوب کفر میں کامل ہو جائیں گے اور جرم ان کا سنگین ہو جائے گا تو اس وقت اچانک اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فعل ان کے استہزاء کے مقابلے میں تھا، اس لیے اس کو استہزاء کے عنوان سے تعبیر کیا، ورنہ اللہ تعالیٰ مذاق کرتے ہیں، یہ چیز اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ تو یہ اللہ یستہزئ بہم، اس کا ترجمہ ہم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کا انہیں بدلہ دیتے ہیں، ان کے مذاق کا انہیں بدلہ دیتے ہیں۔ تو یہ تھا ان آیات کا لفظی ترجمہ اور خلاصہ تفسیر۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم نے اس کی مفصل تشریح بیان کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔